بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یاسر شاذلی تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر موضوع سبق آموز کہانیوں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے اطلاعات موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ الخیر۔ ایک زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ پہلے آپ آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا کہ تم پہلے آگ پر ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی اور کہا، ہائے افسوس، میں تجھے اتنے عرصے تک پوچھتا رہا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دیں۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کی متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو وعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی۔ مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت سے اور عظمت سے اہل و عیال کی نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کی تبدیلی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہرے رومال سے ڈھکا ہوا ایک طبق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو، اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی مزدوری ہے اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طبق کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مثقال سے زیادہ اتری۔ اس پر وہ حیران ہو کر جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کے ہدیہ سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا، یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا، جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کے فرش و فروش سے آراستہ پایا اور خادنے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا
تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے، تو دیکھا کہ اس میں مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر خدا کے سامنے سر سجدہ ہو گیا، اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ رب تعالیٰ اس عبادت گزار مومن پر رحم فرمائے۔ حاصل سچ ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پورا کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔